وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ باقی نہیں ہے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید سرورہ حامی بے کساں ماہتاب ازل جلوہ حق نما یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریز پیش فرمانے کے بعد گرامی کے حضرات، رمضان المبارک کا عظمتوں اور برکتوں والا یہ ماہ مکرم جس کا ایک عشرہ مکمل ہونے والا ہے، ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہونے کی طرف جا رہا ہے. رمضان میں روزہ ایک ایسی کامل اور اطیب عبادت ہے کہ جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے. صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے کا مطلب اللہ کی رضا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں کہا ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. ہمیں روزے کے بہت سے پہلو تعلیم و تربیت کا سبق دیتے نظر آتے ہیں کہ حلال چیزیں جو بندہ کھا سکتا ہے کر سکتا ہے، رمضان کے اس برکت والے مہینے میں وہ چیزیں بندہ چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ بندے کی تربیت ہو رہی ہے. بندے جب تو صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا بھی چھوڑ رہا ہے، تیری عادت و اتوار بھی بدل رہی ہے، تو جب رمضان گزر جائے تو تب بھی تیرے میں چینجنگ نظر آنی چاہیے. تربیت ہے، پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے، اور ہر پہلو ہماری بہتری کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. لیکن ہمیں عبادات میں لوگ کہتے ہیں روزے کا مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ہے. بہت سی ایسی تعداد ہے کہ جو نماز چھوڑتی ہے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ تعداد ایسی ہے کہ جن کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. حالانکہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو کیا جاتا ہے نا اس کو سیکھا جاتا ہے. ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز سیکھنے کی وقت نہیں ملتا ہمیں. موبائل چلانا
یہ بھی سیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کام سیکھے جاتے ہیں، بغیر سیکھے بندہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ سیکھتا ماں باپ سے بھی بندہ سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی سیکھتا ہے، اساتذہ سے بھی سیکھتا ہے۔ یہ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر روزہ رکھنے کے باوجود بندے کے کردار میں مثبت تبدیلی آ جائے، روزے رکھے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تب اس میں چینجنگ آ رہی ہے، اب اس نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، اب اس نے فراڈ چھوڑ دیا ہے، اب اس نے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا ہے، اب اس نے اپنے معاملات سیدھے کر لیے کیونکہ رمضان کا برکت والا مہینہ گزرا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ روزوں کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ انسان چینج ہو گیا ہے۔ لیکن روزے رکھنے کے بعد بندے میں چینجنگ نہ آئے، اس کا دل مسجد کی طرف نہ جھکے، غریب کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر پریشانی پیدا نہ ہو، برے بات اس نے چھوڑی نہیں ہے، سارے کام روٹین کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ میرے روزے قبول نہیں ہے، میں نے بس فاقے ہی کیے ہیں، میں نے ٹکریں ہی ماری ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ قبولیت کا ہے کہ تجھے چینجنگ نظر آئے۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی ہے کہ اسلام روزہ رکھنے والے سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تیرے اندر چینجنگ آئے، لعلکم تتقون۔ اور روزے کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے اخلاص ہے، ریاکاری کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک بیان فرمایا کہ انسان کی تربیت ہو رہی ہے، ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے نا، اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس پہ اخلاص آ رہا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے نے کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، یا اللہ نماز پڑھ، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، تو اللہ کہے گا تم نے میرے لیے تھوڑی کی تھی، تم نے تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، اگر تم نے یہ عمل میرے لیے کیے تو بتاؤ، تم نے یہ میرے لیے نہیں کیے تھے، تمہارا مقصد بلے بلے تھی، وہ لوگوں نے کر دی، تمہیں لوگوں نے سلامیں کر دی، تمہاری عزتیں لوگوں نے کر دی، تمہاری، اور الا ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کا یہ حال بن چکا ہوا ہے کہ اگر کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلا بھی دینا ہے، جب تک 5-10 لوگ اس کی فوٹو نہ بنا لیں تھیلا ہی پکڑایا نہیں جاتا۔ ایک ہوتا ہے غریب کی خدمت اور ایک ہوتا ہے غریب کی عزت نفس۔ تھیلا پکڑا دیا جناب والا ایک چیک، جب چیک پکڑا دیا ہے تو اب کتنے لوگوں نے اس کی تصویر دیکھنی ہے؟ تو اس لیے روزہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے کے اعمال میں خلوص آئے، اور اگر خلوص دیکھنا ہے تو اہل بیت کرام کے گھر سے خلوص اور وفا، جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ وہ جب کسی کو کھلاتے تھے تو ان کے کھلانے کا مقصد لوگوں کو راضی، اگرچہ بندہ راضی کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، وہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ ان کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنی بلے بلے کروانی نہیں ہے، ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل آنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ روزہ ہمیں اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو اپنے اعمال کے لحاظ سے اور ظاہری جو اس کے عمل ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ انسان روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے کنٹرول میں رکھے، اس کی آنکھ جو ہے وہ غیر محرم کو نہ دیکھے، یہاں تک کہ حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس، ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عرفات کا دن تھا، جتے حاجی جمع ہوندے نے میدان عرفات، عرفات کا دن تھا۔ تو ایک بچہ جو چھوٹا تھا، جوان نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، نوخیر اب جوان نہیں ہے، اس نے عورتوں کی طرف دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ عورتوں کی طرف سے پھیر کر دوسری طرف کر دیا، اور کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان ھذا یوم ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، فرمایا آج وہ دن ہے جس نے اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب دیکھیں کہ اگرچہ میدان عرفات تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور سرور کونین نے فرمایا اگرچہ تو بچہ ہے لیکن اپنی آنکھ جو ہے ادھر نہ اٹھا، بلکہ جس نے آج نظر کی حفاظت کی، اپنے کان کی حفاظت کی، اپنے زبان کی، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا انسان کے، شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے بد نگاہی، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں نور پیدا فرماتا ہے، اور ایسا نور ہے کہ جس نور سے بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے میں نے رب کے کہنے پہ حرام کام کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ معمولی لوگ اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، اور رسول اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے اپنی امت کو بڑے اعمال سمجھائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ہمیں غمخواری کا درس دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو انسان یہ سوچے کہ جب صبح سے لے کے شام تک تیری یہ کنڈیشن ہے کہ تجھ میں کمزوری آ رہی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کو کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو کئی دن کا راشن موجود ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے بھی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوال بھی نہیں کرتے اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں جو پیشہ ور بکاری ہیں ان کو دینے کی بجائے ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بندے حقدار ہیں، ویسے حقدار کو بھی دے دے یا جس کو دے دے، ثواب تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ بندے کے دل میں پریشانی ہو، یار بندہ پریشان ہے، اس کی پریشانی حل کرنی چاہیے، یہ بندہ ٹینشن میں ہے تو اس کی ٹینشن کو دور کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کا اعتکاف اور ہے، ڈیلڑے کی مسجد کا اعتکاف تو اور ہے، یہاں کی نماز اور ہے، رسول اللہ کی مسجد کی نماز اور ہے۔ حضور کے چچا کے بیٹے ابن عباس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، مقروض تھا، بڑا پریشان تھا، رو پڑا، کہا حضور میرے اوپر قرض، فرمایا تو پریشان لگ رہا ہے، مینوں کہاں تینوں پریشانی ہے؟ کہنے لگا حضور میں پریشان ہاں، میرے تے قرض دے تے سرکار دی قبر مبارک والے، کیونکہ اس وقت حالے مزار نہیں سی بنے، قبر مبارک ہے، سرکار کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ان کی قسم میں قرض اتارن داوی، میرے کو پیسے نہیں، میں قرض کے بنا، میرے کو تو پیسہ کوئی نہیں۔ جب آپ نے سنا تو ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت رسول کریم نے کی ہے، اگر کسی کمزور کو دیکھتے تو ان کے دل میں اس کی کمزوری اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ فرمان لگے
یار جے تو آکھے تے میں پھر تیری گل کراں اودے نال جدے تو پیسے دینے نے. تے آپ نے جتی پائی. اتقاف بیٹھے ہے بندہ, رسول اللہ دے چاچا دے بیٹے نے, جتی پائی تے او دے نال نال گلاں کر دے ٹور پہ تے جتی پا کے باہر آ گیا. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا سرکار تانوں یاد نہیں رہا؟ فرمایا کس گل دا؟ ان کو سرکار تسی اتقاف بیٹھے ہو. تے جدو بندہ بغیر شرعی مجبوری تو مسجد چوں ایک لمحے واسطے نکلے تے بندے دا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے. سرکار تانوں بھول گیا تسی اتقاف بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں جب یہ بات کی تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا رسول اکرم حضور کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے, میں نے رسول کریم سرور کون ہے یہ صاحب مزار سے سنا ہے, سرکار سے سنا ہے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے جو بندہ چلا 10 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ابن عباس ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے. بندہ رو پیا تے کہنے لگا سرکار میرے تے کر دے تے میں طاقت بھی نہیں رکھدا ادا کرا. اعتکاف سے نکل پڑے. فرمایا جے تو آکے تے سرکار تسی اعتکاف سے نکل گئے. حالانکہ نفری ایک اعتکاف کا اتنا ثواب ہے. فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے. وہ تے پھر مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے سن. اس لیے فرمایا پریشانی. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کی پریشانی کو دور کر دے گا. اب غور کریں, میں اور آپ سوچیں کیا میری زبان سے کسی مسلمان کو پریشانی تو نہیں ہے؟ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظوں سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا؟ اور روزہ اس بات کا بندے سے مطالبہ کرتا ہے بندے غور کر, صرف بھوک کا نام روزہ نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک کچھ نہ کھانا اور سحر افطاری کے وقت اس لیے زیادہ کھانا کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں, تو سحری والے اس واسطے زیادہ کھانا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے. فرمایا لعلکم تتقون, روزہ فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت مل جائے. اب دیکھیں فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے, اور غم خاری بھی کیسی ہے؟ اگر ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے تو درے رسول کے پروردہ جو لوگ ہیں ان سے یہ سمجھا جا سکتا ہے. اگر ہم حضور کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں, حضور کے اہل بیت کی زندگی کا مطالعہ کریں, وہ لوگ جنہوں نے حضور سے تربیت پائی ہے ان کا کردار نظر آتا ہے کہ ان کی تربیت رسول کریم نے کی ہے. آئیے گرامی کے حضرات, حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, یہ وہ حکمران ہے. فرماتے جدھر سے عمر جاتا ہے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے. شیطان رستہ بدل لینا تو انہوں نے نہ لئیے تو انہوں نے چیلے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم ہے رات کے وقت, یہ بھی حکمران تھے نا. رات کے وقت جناب والا نقاب اوڑھ کے
مخلوق خدا کا حال پوچھ لے کیا حال ہے تیرا؟ کیوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اے سادہ حکمران ہے کہ عام بندہ ہے. یعنی کہ رات کے وقت بھی اگر وہ عمل کرتے تھے تو ان کے عمل کا مقصد یہی ہوتا تھا اللہ راضی ہو جائے. اور جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایتھے بھی تے اوتے بھی انہوں نے نا دے چھڑے بلند کر چھڑے. نقاب اوڑا ہوا ہے, گلی سے گزر رہے ہیں, دیکھا ایک گھر سے آواز سنائی دی ہے, بڑے پریشان ہوئے, اینی رات پہ گئی ہے تو یہ حالے بھی بچے رو رہے ہیں. وہ کسی نے کہا نا اس ڈر سے بچوں کو سلا دیتی ہے سہ پہر کہ پھر سے کوئی کھلونے والا بیچنے والا نہ آ جائے. آج حکمران اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں. ہم غریبوں کے ہمدرد ہیں, ہمیں غریبوں کا احساس ہے. اور یہ اعلان وہ بندہ کرتا ہے جنہیں کبھی غریبی دیکھی نہیں. اعلان وہ بندہ کر رہا ہے کہ جنہیں پوری زندگی یہ نہیں پتا کہ غریبی کی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں روگاں وچوں روگ محمد جس دا نام غریبی گولوں دی کنڈ کر کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی. بزرگوں نے جو باتیں کی ہیں عام بات نہیں کی. فرماتے ہیں غریبی ایک ایسا روگ ہے, پیسے کول ہونا زیادہ تو جڑا کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہے نا وہ کی آندا کہندا ساڈا اپنا ہی ہے. تو جے بندہ ماڑا ہوئے تو ماڑے بندے نو تے رشتہ دار ویاج بھی نہیں سادے ماڑا ہے, انہیں کی دینا ہے؟ روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام غریبی گولوں دی کنڈ کر کے لگ جاندے نے رشتہ دار قریبی. حکمران کہتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کی ہے, شرع سود بڑھا دی گئی ہے. لوگ آٹے کے لیے ایک توڑے کے لیے جناب والا پولیس سے ڈنڈے کھائے جا رہے ہیں. ایک توڑے کے لیے عورتوں کی جانیں نکل رہی ہیں. تو پھر کہنا جی اسی تے عوام دے بڑے ہمدرد ہاں, اسی عوام دے خیر خاں. غریب کا بچہ غریب, حکمرانوں کے بچے امیر سے امیر ہوئے جا رہے ہیں. تو پھر کہنا جی ہم تو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. اوے مخلوق خدا کی خدمت نہیں کرتے, اپنی جیبیں بھرتے ہو. فاروق اعظم اندر سے رونے کی آواز آئی, دستک دی ہے, مان دکل باپ کون ہے دروازے تھے؟ کھولا, ایک عورت ہے, 3-4 بچے ہیں ساتھ. فرمایا ماں کیا وجہ تیرے بچے رو رہے ہیں؟ لوکاں تے سو بھی گئے, نیند پوری ہو گئی ہے تو تیرے حالے بھی رو رہے ہیں, کی گل ہے؟ کہنے لگی جناب کھانا ہی نہیں کھاتا ہے. لوکی آنے نے سولی تے بھی نیند آ جاتی ہے. لوکی آنے نے ایہو جی گل نہیں, بھوک لگی ہو نا بندے نو نیند نہیں آتی. سولی تے دور دی گل ہے, منجی تے بھی نہیں آتی. ٹھڈ بھکا ہے نا تو پھر نیند نہیں آتی. فرمایا ماں کیا وجہ تیرے بچے رو رہے؟ اس عورت نو نہیں پتا کہ فاروق اعظم نے نقاب جو اڑیا ہے. ایتھے تے جناب 5000 دا چیک دینا ہوئے تو 50 بندے جنی دیر فوٹو نہ کچھ چیک نہیں پڑھایا جانا غریب نو, وہ بھی بعد چودھری نے کہنا 1000 میرا 4000 تیرا ہوئے گا. کیا لگی جناب کی کرا, انہاں دا پیو مر چکے ہیں, یتیم بچے نے, کھانا تے ہے کوئی نہیں, کتوں کھلاواں؟ میں گل کیتی تسی سن لئیے, لیکن او بندہ درد بیان کر سکتا ہے جنہوں 2 ٹائم دی روٹی نہ ملے تے ماں نو پتا ہوئے ماں پترا نے روٹی منگنی ہے تے میں کتوں دینی ہے.
یہ اس ماں سے بندہ، وہ ماں بتا سکتی ہے جنہوں نے یہ دن دیکھے ہوتے ہیں۔ روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام غریبی، فرمایا تو کھانا کھلایا کیوں نہیں ہے انہیں؟ کہنے لگی یہ یتیم ہے، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو کہا یہ ہانڈی تو تیرے اوپر رکھی ہے، تھلے اگ بھی بالی جا رہی ہے تو بچے بھی تیرے رو رہے ہیں۔ کہنے لگی 3 دن ہو چکے نے، اے ہانڈی وچ پتھر پائے نے تو پانی پایا، تے بچے میرے کو روز مانگتے نے کھانا پکے گا ماں، کھانا کدوں پکے گا؟ تے ایک دن تے رو رو کے سو گئے تے دوجے دن بھی سو گئے، تے ہوں جڑا بچہ بھوکا ہے انہوں کہ میں نیند آئے۔ لیکن انہوں یہ نہیں پتا فاروق اعظم نے، کہندے ساڈے حکمران ہی نہیں پتا، چنگا حکمران ہے ساڈا عمر، انہوں پتا ہی نہیں میرے بچے کا یہ حال ہے۔ جدو گل سنی نا دل چوڑ کھا گیا، اتوں ہی واپس پہنچے۔ اتنے تو لوگ کہا جاتا جی ابھی سڑک بھی بن جائے گی تو اے بھی ہو جائے گا، اے بھی ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا، بعد 1 روپیے کا کام نہیں ہوتا۔ گئے نے بیت المال، موٹے تے جناب آٹا بھی چکیا ہے، گھیو بھی چکیا ہے، تے سامان بھی ہاتھ پڑیا ہے، تے جڑا اس وقت دا ملازم ہے نا بیت المال دا، کہنے لگا سرکار مینوں پڑھاؤ، میں چکنا، میں غلام ہوں تہاڈا۔ عشرہ مبشرہ جو نے فاروق اعظم، فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تے جنتی ہے۔ تو جنہوں نے سرٹیفکیٹ سرکار نے جنت دیتے نے تو کی کہہ رہے ہیں؟ ان کی گل سن، جب قیامت والے دن میرا بوجھ چک لے گا نا تو چک لے، پیچھے ہو گیا۔ فاروق اعظم نقاب کیتا ہے تے موڈے تے چکیا ہے سامان، تے مائی دے گھر گئے نے، فرمایا ماں آٹا گن تے بچیاں نو کھانا کھلا۔ ماں نے کنی دل وچ خوشی آئی ہوئے گی، ماں نے آٹا گنیا، کھانا تیار کیتا، تے جدو بچیاں نے کھانا کھاتا ہوئے گا نا تے پھر انہوں یہ نہیں کہنا پیا ہوئے گا فاروق اعظم نو ماں بچیاں نو کہا کہ میرے واسطے دعا کرو، پھر کہن دی لوڑ نہیں، بلکہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پرد ہی لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اے ہندے دعاواں لینیاں، کسی نو کہنا میرے واسطے دعا کرو بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، یہ کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن کردار خدمت سرکار حدیث پاک دا مفہوم ہے، مفہومی ترجمہ ہے، فرمایا کسی بندے دے مسلمان بندے دے دل وچ خوشی داخل کرنا 60 سال دی نفلی عبادت تو بہتر ہے۔ کسی مسلمان دا دل خوش کرنا 60 سال دی نفلی عبادت تو بہتر ہے۔ ماں دے پترا نے کھانا کھاتا ہے، دل خوش ہو گیا ہے، کہنے لگی یا اللہ عمر نو حکمرانی تو اتار کے اے نوجوان نو ساڈا حکمران بنا دے۔ عمر فاروق کہنے لگے ماں انج کر، عمر نو معاف کر چھڈ، نقاب جو کیتا ہے آپ نے، کہنے لگی عمر نو معاف کرا، 3 دن میرے یتیم بچے بھوک نہ بلکتے رہے، میں تو نہیں معاف کرنا۔ فرمایا ماں عمر نو معاف کر، انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرتی لیکن اینا ضرور کہاں گی یا اللہ عمر نو حکمرانی تو لا کے تے ایس نوجوان نو ساڈا حکمران بنا دے۔ کافی ڈائلگ چلتا رہا، آپ فرما لگے ماں تو اینا ہی کیا چھڈا، عمر نو میں معاف کر چھڈیا ہے۔ فرمایا پتر معاف تو نہیں میں کرنا، لیکن جی تسی کہندے ہو اینا سونا رات دے پچھلے پیر ساڈی خدمت کیتی ہے، تیرے کہن تے میں عمر فاروق نو معاف کر چھڈیا ہے۔ جدو معافی لے لی ہے نا، آپ نے نقاب اتاریا، چہرے تو کپڑا اتاریا تو فاروق اعظم خود ہی کھلوتے سن۔ آج کل کا کوئی حکمران ہوں 4 شیڈول چ پا دینا، چکو جناب کار بھی ختم کرو، بچے بھی ختم کرو، آپ ہی لبتے رہن گے پچھلے،
نہ نہ اے او لوگ نے جنہاں نے روزے دے مفہوم نو سمجھیا ہے، جنہاں دا مقصد بینک بیلنس بنانا نہیں، جنہاں دا بینک بیلنس بنانا مقصد فقط نہیں، جنہاں دا مقصد فقط ہے کہ مخلوق خدا دا بھلا ہو جائے۔ فرمایا ماں تو او ہن عورت کہنے لگی جناب مینوں معاف کر چھڈو، میں تے بڑیاں گلاں کیتیاں نے۔ عمر فاروق مائی دے پیراں ڈگدے نے، ماں معافی تو تے نہیں منگنی، معافی تے عمر فاروق تیرے کو منگن آیا ہے۔ اس واسطے کہنے والے نے بڑے پیار دی گل کی تھی، کہندا نبی پاک دے پاک غلاماں تے، نبی پاک دے پاک غلاماں تے، مل کے پڑھیے نا، نبی پاک دے، نبی پاک دے پاک تحفے ہون سلاماں دے، تحفے ہون جنہ امت دا درد پچھانے آئے، ہر دکھی دا درد پچھانے آئے، او صاحب خوب نصیباں دے، پروردہ پاک حبیباں دے، جنہ دین دا مطلب جانے آئے، ہر دکھی دا درد اینے، جنہ دی زندگی دا مقصد ہے وے الحب للہ والبغض للہ، جے محبت کی دیت ہے اللہ واسطے، جے کسی نے بغض رکھیا تے وہ بھی اللہ واسطے۔ انہوں نے دین بھی اس حال دے اندر کہ اگر کسی نو پریشانی ہوئے تو اپنے آپ نو مجرم تصور کر دینے میں جرمدار ہاں۔ اگر ایک بھی فرمایا جے فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں مجرم ہاں۔ آپ دے دور زلزلہ آیا ہے، آپ نے زمین تے کوڑا مارا، فرمایا زمین تیرے تے زلزلہ آ رہا ہے، کیا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا؟ جے عمر تے انصاف نہیں کیتا تیرا حق بندہ زلزلہ آئے، خبردار تیرے تے زلزلہ نہیں آنا چاہیے۔ اے او حکمران تھا، مخلوق خدا دی خدمت، لعلکم تتقون دی عملی اور مانوی تفسیر سامنے کی تھی۔ اے حضور دے غلام نے جنہاں نے دین دی باقاعدہ پریکٹیکل امت مسلمہ واسطے کیتا ہے۔ اینا کچھ ہونے دے باوجود بھی کسی نے پوچھا عمر تواڈے پتر نوں بھی کپڑا ملیا، تانوں بھی ملیا ہے، تواڈی تے قمیض نے کپڑے چ بنتی نہیں تے تواڈی قمیض بنی ہے، صاف دیو، تواڈی قمیض ایڈا لمبا کھا دے تے کپڑا تے برابر برابر دا ملیا تے اینے کپڑے دا تواڈا کپڑا تواڈی قمیض نہیں بن سکتی۔ آپ نے اشارہ کیتا، منڈے نے جواب دیا کہ جی قمیض تے واقعہ کپڑا نہیں بن سکتا، میں اپنا کپڑا اپنے ابا جی نو دے چھڈیا تھا، اے وہ دی قمیض ابا جی نے بنائی ہے نا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تقوی دی دولت روزہ فرض کرنا مقصد ہے وے۔ اس واسطے میں ابتدا چرچ کی تھی، بزرگ فرمانے نے جے روزہ رکھنے تو بعد بندے دے اندر چینجنگ نہ آئے، غلط کام نہ چھوٹے، پریشانی نہ چھوٹی، حسد نہ چھٹیا، غیبت نہ چھٹی، مخلوق خدا نو ذلیل کرنا نہ چھڑیا، تو پھر سمجھی تیرے روزے کوئی قبول نہیں۔ تو جے تیرے اندر چینجنگ آ گئی ہے 30 دن تو بعد 29 روزے یا 30 روزے رکھنے تو بعد تیرا دل بدلے ہے، تو پھر سمجھ لی اللہ نے تیرے روزے قبول کر چھڑے۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزہ فرض کرنا مقصد ہے کہ غم خاری ملے، کسی دی پریشانی نو پریشانی سمجھی، کوئی اگر تکلیف وچ ویکھے او دی تکلیف محسوس کریں، اگر کسی پریشان نو اگر کسی دی پریشانی دور نہیں کر سکتا حوصلہ تے دے چھڑ دے نا۔ ایسے واسطے فرمایا جن نے کسی بندے دی دنیا دی پریشانی دور کیتی، اللہ تعالیٰ قیامت دی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔